اگر تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ ایول ایکسپوجر کو کراہیت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور وہ آ کے آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کرتا ہے، دیٹ مینز آپ ابھی تک ٹھیک ٹریک پہ چل رہے ہیں. آپ کے بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ ضروری کام یہی ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، اور جو بھی مسلمان ہونے کا مطلب ہے کیا میں اس کو اپنی پرسنل لائف میں، اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا میں اس کے لیے اسٹرائیو کر رہا ہوں اور ویسا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، ویسا اپنے اندر اس کو اپنے اوپر کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. جب ہم یہ والا پروجیکٹ اون کرتے ہیں تو اس کے فائدے ہمارے بچوں کو ضرور کچھ نہ کچھ ملتے ہیں اور اس سے بڑی خیر پیدا ہوتی ہے. عام طور پہ ان لوگوں کی اولاد دین سے ایک ریپلسو ایٹیٹیوڈ رکھتی ہے اور ایک متنفر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ نا عام طور پہ دین پسند نہیں بلکہ اس کو امپوزڈ اور اپنے پہ برڈن سمجھ رہی ہوتی ہے. ویئر آر یو گوئنگ رانگ؟ آپ کے انالیسس میں کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے؟ سلمان بھی ایک عام آبزرویشن دیکھی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ دین کی طرف یا تو شروع سے ہوتے ہیں یا مڈ لائف میں یا کہیں پہ بھی ان کی نا پرائرٹیز شفل ہوتی ہیں اور وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، وہ بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دین سے چاہتے ہیں، اور ان چاہتے ہیں کہ میری اولاد بھی ایسے ہی ہو، اور وہ اولاد کی تربیت بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن عام طور پہ ان لوگوں کی اولاد دین سے ایک ریپلسو ایٹیٹیوڈ رکھتی ہے اور ایک متنفر ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ نا عام طور پہ دین پسند نہیں بلکہ اس کو امپوزڈ اور اپنے پہ برڈن سمجھ رہی ہوتی ہے. ویئر آر یو گوئنگ رانگ؟ آپ کے انالیسس میں کہاں کیا غلطی ہو رہی ہے، اور اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت اچھا سوال ہے. اور اصل میں جب والدین اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دین سے دور رہ کر گزار چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ دین کی طرف آتے ہیں، جی تو اس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین سے دور تھے اور پھر دین کی طرف آئے. جی لیکن ان کے جو بچے ہیں وہ الحمدللہ چونکہ وہ بچے ہیں اس لیے وہ دین سے دور نہیں ہیں. چونکہ وہ بچے ہیں، بچے تو دین فطرت پر ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور اپنے بچپن میں اپنی تمام شرارتوں کے باوجود، اپنی تمام ڈس اوبیڈینس کے باوجود، اور بھی جو کچھ وہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، بچے ہیں بہت سی گڑبڑ بھی کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں ان کی جو معصومیت کا، پیورٹی کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کم از کم بالغ انسان تو اس کو میٹ نہیں کر سکتا. بالکل. اور والدین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اپنی زندگی کے 10-15 سال 20 سال کہیں ادھر ادھر کچھ گڑبڑ کرنے کے بعد، کچھ عہد جاہلیت میں کچھ ٹائم لگانے کے بعد اب وہ واپس پلٹتے ہیں، تو وہی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنی گڑبڑ کی، ہم واپس آئے ہیں اور بچوں کو بھی ابھی ہمیں واپس لانا ہے. وہ یہ اسیوم کرتے ہیں کہ جیسے بچے اس وقت کسی گڑبڑ اسٹیٹ میں ہیں، کسی غلط اسٹیٹ میں ہیں، اور ہمیں ان کو واپس صحیح اسٹیٹ میں لانا ہے. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ بچے الحمدللہ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو اوریجنل سیلف ہے نا بچوں کی، اور خود والدین کی بھی جو اوریجنل سیلف تھی جب وہ بچے تھے، تو الحمدللہ ہر بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. بلکہ اس حدیث میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو رب کریم جو ہے ان کو مسلمان پیدا مطلب وہ دین فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان کے والدین انہیں فلاں 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 بناتے ہیں، مطلب دوسرے ریلیجن جو ہیں اس میں لے کے جاتے ہیں. اور وہ جو دوسرے ریلیجنس کی لسٹ ہے نا، اس کے اندر اسلام کا نام نہیں ہے کہ وہ والدین انہیں مسلمان بناتے ہیں، اس میں یہ کہ والدین انہیں، بچہ تو دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور والدین انہیں عیسائی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، کچھ اور بناتے ہیں. تو کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ حدیث ہے نا کہ ہر بچہ فطرت، یعنی فطرت مطلب اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُوَحِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، تو ان کے پیرنٹس ان کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں. تو ایگزیکٹلی آپ کسی کہہ رہے ہیں پیرنٹس کا امپیکٹ. تو اچھا ایک میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرجیکٹ کرتا ہوں، یہ کہ ایک بہت نیک بھائی ہیں ہمارے ماشاءاللہ، بہت نیک، اور واقعی میں وہ نیک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کے اولیاء میں سے ایک ہیں. لیکن ان کی پاسٹ لائف بہت جہالت پہ تھی. اچھا جب وہ جہالت پہ ان کی پاس لیتے تو بچے بالغ ہو چکے تھے اور ٹین ایج میں انٹر ہو چکے تھے جب وہ جہالت پہ تھی. پھر وہ شفٹ ہوئے، بچے اب دین سے بالکل دور ہیں، اور کہتے ہیں آپ نے تو پارٹی کر لی،
آپ نے تو عیاشی کر لی, ہماری باری آئی ہے تو ابھی ہمیں آپ روک رہے ہیں. تو چونکہ انہوں نے پاسٹ ٹرینڈ بھی دیکھا, گھر میں موویز چلنا, میوزک چلنا, ناچ گانا, سب کچھ وہ جو ایک زمانہ تھا, تو اب وہ نا اس ٹرانزیشن کو پیرنٹس کے اتنا سیلیبریٹ نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب ذرا ہم بھی کریں گے, آپ کے سنت پہ چلیں گے, اب ہم بھی لائف انجوائے کریں گے, پھر اینڈ میں آ کے دیکھ لیں گے کیا بنتا ہے. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ پیرنٹس کی ہونی چاہیے, اور پھر پیرنٹس جب اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی پرسنل جرنی شیئر کریں, بتائیں کہ پہلے جب میں تمہیں پتہ ہے کہ جب ہم یہ سب حرکتیں کرتے تھے, جب ہم موویز دیکھتے تھے, جب ہم غلط چیزوں میں جاتے تھے, جب ہم غلط قسم کی انٹرٹینمنٹ کرتے تھے, تو اس وقت میرا پرسیپشن کیا تھا اور میں کیوں اس وقت غلط تھا, اور اب میں کہاں کھڑا ہوں, اور میں نے یہ کیسے, یہ جو پورا جرنی ہے ان چیزوں کو کیسے ریزالو کیا, اور میں یہاں تک کیسے پہنچا. تو اگر بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہے اور بچے اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اور پھر جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں اتنا بڑا شفٹ آیا ہے, اس طرح سے یہ چیز ہوئی ہے, بچے بہت سے سوالات کریں گے. اور اب پھر انشاءاللہ تعالیٰ بچے کم از کم انٹلیکچول لیول پہ انہیں یہ سمجھ آئے گا کہ آپ جو ابھی ہیں وہ بہتر ہیں, اور آپ جو پہلے تھے اس میں مسئلہ تھا. اب صرف اتنی بات رہ جاتی ہے کہ بھائی یعنی پھر ایک جو اسٹیج آئے گا نا, وہ یہ ہوگا کہ بچے کہیں گے کہ بھائی ہم سمجھ گئے کہ مطلب ہم بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ابھی کر رہے ہیں آپ بہت بہتر ہیں, پہلے کچھ مسئلہ تھا لیکن آپ ابھی بہت اچھے ہیں, لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم وہ کریں جو آپ بھی پہلے آپ نے کیا ہے. تو یہ بات کی اسٹیج ہے. مطلب اہم بات یہ ہے کہ کسی بچے کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اب لیکن اس کا دل جو ہے مطلب آفٹر ہیونگ مطلب ایک کلیئرٹی کہ بھائی واٹس رانگ واٹس رائٹ, اس کے بعد بھی وہ رانگ کے لیے دل میں اپیل موجود ہے, یہ ایک دوسری بات ہے. اور اس اسٹیج پہ بچوں کے ساتھ ایک نیکسٹ لیول کی کانورسیشن چاہیے کہ بھائی ہمارا جو دل ہے, اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, لیکن ہمارا دل کچھ اور چاہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے دل کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے دل کو سمجھانا چاہیے؟ کیا ہمیں ایسے اذکار, ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے جس سے اللہ ہمارے دل کی حفاظت فرمائے؟ کیا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے؟ یا ہمیں اپنے دل, اگر ہمارا دل کوئی گڑبڑ چاہ رہا ہے تو کیا ہمیں اپنے دل کو فالو کرنا چاہیے؟ یہ کانورسیشن بھی ایک ریفلیکٹیو کانورسیشن ہے. جب بچے اس پہ ریفلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پوزیشن پہ آئیں گے کہ وہ اپنے دل کے اوپر ایک ویجیلنس بڑھا سکیں, اپنے دل کو کنٹرول کر سکیں. اور اگر آپ کی محبت, آپ کے ساتھ تعلق ہے, تو پھر انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ جس لیول آف ریفلیکشن اور کنٹمپلیشن یا اندر کی جنگ کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, ابھی آپ کے بچے اس نتیجے پہ نہیں پہنچے, تو ڈونٹ ٹیک اے سولو جرنی, رادر ٹیک یور کڈز along with you. میں نے ویسے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ میں جب بھی لیکچرز پہ گیا ہوں نا, اور میں نے اپنے بچوں کو ساتھ رکھا ہے, اور ان لیکچرز میں نے لوگوں کو جب اپنی لائف سٹوری چینج ہونا اور وہ سارے معاملات بتائے ہیں, تو وہ بہت زیادہ مجھ سے نا ایمپیتھائز کرتے ہیں اور ریلیٹ کرتے ہیں کہ بابا آپ نے اتنی دور جاہلیت گزارنے کے بعد اگر آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے نا, تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بیکاز اس میں ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے, بچوں کی بائسنس بھی ہے, مطلب محبت کرتے ہیں مجھ سے. تو اس میں نے دیکھا ہے کہ ان میں ریپلشن نہیں ہے, بلکہ وہ نا آپ کو کہتے ہیں کہ وی آر ود یو ان دس جرنی. تو ایک تو یہ چیز, جیسے آپ نے دوسری پہلے جو شروع میں بات کی تھی کہ بچے اگر تو بالغ نہیں ہوئے تو وہ ہم سے زیادہ پیور ہیں. ہم ان کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے پاک اور صاف ہو چکے ہیں اور وہ ان کے اندر کوئی امپیورٹی شامل ہے. اگر انہیں کچھ حرکتیں ایسی ہیں تو آئی تھنک وہ ہمارا اپنی ہی غلطی اور کوتاہیاں ہیں ان چیزوں میں. تو اس میں موونگ آن, دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی رولز نہیں ہوتے نا, تو انسان بڑا چل ہوتا ہے, ریلیکسڈ ہوتا ہے, روکتا ٹوکتا نہیں ہے, جو کرنا ہے کرو, ٹھیک ہے, پرمیشنز دیتا ہے. لیکن جب انسان کسی ویلیوز اور پرنسپلز سے اٹیچ ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی اس کو رکاوٹیں اور ٹوکنا اور روکنا آتا ہے, تو بچے اس سے تھوڑا سا ریپلس ہوتے ہیں اور تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. پلس پھر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے کچھ سیکھیں, اور ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر وہ قرآن پڑھے ہوں یا حدیث یاد کر رہے ہوں, تو ماں باپ اپنی خوشی اطمینان نفس کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ بس آپ
مدرسے میں ڈال دیا یا قرآن حفظ کروا دیا یا ایسی جگہوں پہ ڈال دیا جہاں بچہ شاید اتنا فلی انویسٹڈ نہیں ہے لیکن ماں باپ کی خواہش ہے کہ وہ حافظ قرآن بنے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تربیہ جو ہے وہ کانٹینٹ ماسٹری کا نام نہیں ہے، وہ کسی خاص ٹیکسٹ کے روٹ لرن کرنے کا نام نہیں ہے، اور اس کا اپنا کچھ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی کانٹینٹ ہے اس کو یاد کر لیا، اس کو سمجھ لیا، لیکن تربیہ جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ ایک بچہ اپنے سیلف کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے اور اس کو یہ پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور پھر وہ چوز کرے اپنی انٹینشن کے ساتھ کہ مجھے، وہ اپنی انٹینشنز میں پیور ہو اور پھر وہ چوز کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اس میں اصل میں اگر ہم اس بات پہ پیچھے جائیں، وہ جو ان کی اوریجنل سیلف اور فطرت والی بات ہے، اصل میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اگر دنیا میں جائے گا تو وہ تو اگر اس کو رائٹ اور رانگ کی چوائس ملے تو وہ رانگ ہی چوز کرے گا، وہ رائٹ چوز نہیں کرے گا، اور اگر اس کو پرووک کیا جائے گا تو وہ مطلب یعنی وہ کسی بھی جگہ پر وہ اس کے اندر تو کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں جج کرنے کی، اور وہ اپنے بچے پہ۔ اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کی جو پیورٹی ہے، جو ان کے اندر انوسنس ہے، جو ان کی فطرت کے اندر خیر ہے، اس کو ریئلائز نہیں کرتے۔ تو ہمیں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ بچہ جو بات نہیں مانتا، اور وہ بچہ جو اسکول کا کام نہیں کرتا، جسے چیزیں یاد نہیں ہوتی، جو بہت تنگ کرتا ہے، بہت شرارت کرتا ہے، اور قرآن بھی نہیں پڑھتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا، اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، اگر یہ نابالغ ہے اور اس بچے کا انتقال ہو جائے تو یہ بچہ کہاں جائے گا؟ یہ تو جنت میں جائے گا۔ اور اگر ہم ابھی انتقال فرما جائیں تو کیا ہم اس یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ بالکل نہیں، ہم اس یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اور آپ دیکھیے کہ حج اتنی بڑی عبادت ہے جس میں ہم مال بھی خرچ کرتے ہیں، پسینہ بھی لگاتے ہیں، ایفرٹ بھی کرتے ہیں، دوڑ بھاگ بھی کرتے ہیں، اور اتنا وقت لگتا ہے، اور اتنی بڑی عبادت اگر رب کریم قبول فرما لے، کسی بندے کا حج اللہ قبول کر لیتا ہے، تو حج جس کو قبول کر لیا جائے اس کے بعد اس بندے کا سب سے بڑا ریوارڈ کیا ہے؟ وہ بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ 45 ایئرس کا ایک بندہ ہے، اس کا بزنس ہے، اس نے دنیا دیکھی ہے، وہ حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد رب کریم اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایسے کر دیتا ہے جیسے آپ ابھی نیو بورن بیبی ہیں، آپ کا میٹر زیرو کر دیا، آپ کو یہاں سے سٹارٹ کیا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم بچہ یعنی کسی بچے کو، کسی نابالغ کو کسی بالغ پر جو فضیلت حاصل ہے، جب تک ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ نابالغ کو ہمارے اوپر کیا یعنی اس کے اندر کیا ایسا کمال ہے اور کیا ایسی خوبی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک حاجی کو سب سے بڑا انعام یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی حیثیت ایسی ہو گئی جیسے آپ تو ایک اللہ کی نظر میں ایک نیو بورن بچے کی طرح ہو گئے۔ لیکن اگر ایک بندے کو یہ پتا ہو کہ نہیں، نیو بورن بچہ تو بہت ہی انفیریئر ہے، تو وہ تو مائنڈ کرے گا اس بات کو کہ بھائی آپ نے مطلب اتنی میں نے حج کیا اور آپ اس کے ریوارڈ میں آپ مجھے بچے سے ملا رہے ہیں، میں تو مطلب بچہ ہو گیا۔ تو لیکن اس میں جو بہت بڑی بات ہے کہ بچہ جو ہے اس کے اندر جو اس کی فطرت ہے وہ خیر اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے اس کو مطلب بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے اندر رائٹ اور رانگ کا ایک مورل کمپاس اس کے اپنے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ جج کرتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ بہت ساری خیر ہے جس کو قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ تم میں وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے اچھے تھے، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اور زیادہ مطلب اچھائی میں، خیر میں اور بڑھ جائیں گے۔ اور اس پہ ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا کوئی خیر ایسی ہے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بندے کے اندر ہو سکتی ہے؟ یعنی ابھی تو اسلام قبول نہیں کیا، جی وہ جو خیر ہے اس خیر کا نام ہے فطرت۔ تو ایک فطرت کی خیر ہے اور ایک ہدایت کی خیر ہے، ایک ہماری نیچر ہے اور ایک ڈیوائن گائیڈنس ہے۔
ایک ہماری نیچر ہے جس میں ڈیوائن اسپارک ہے، اور ایک ڈیوائن گائیڈنس ہے جو اوپر سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بچے کو قرآن یا اچھی باتیں بتاتے ہیں تو اس کی فطرت میں جو خیر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو پہچاننا، اس کو ایکنالج کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کو اور یہ بہت اہم بات ہے کہ فطرت کی خیر کیسے ڈسٹارٹ ہوتی ہے، یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ فطرت سلیمہ بھی ہوتی ہے اور فطرت پہ کرپٹ بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، فطرت جو ہے وہ کیسے مطلب ہم اس کو نقصان کیسے پہنچاتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو اصل میں ہم بچوں کی جو اسلام کا ایک بہت بڑا آبلیگیشن ہے، یعنی ہم سب سے ایک جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو بیسک ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے ہر مسلمان کی سیلف رسپیکٹ پروٹیکٹڈ ہو، یعنی میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کی جو عزت نفس ہے اس کو میں ہرٹ نہ کروں، ڈیمیج نہ کروں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس حدیث کی اپلیکیشن بچوں پر بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصل میں اپنے سے بڑے کی عزت تو سب کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ بھی فرماتے تو ہر بندہ، یعنی وہ اپنے سے جو اتھارٹی میں بڑے ہیں، جو پاور میں بڑے ہیں، جو ایج میں بڑے ہیں، جو مال میں بڑے ہیں، ان کی تو سب عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ چیلنج تو یہاں پہ آتا ہے کہ جو ایج میں کم ہیں، جو نالج میں کم ہے، جو اسٹیٹس میں کم ہے، جو مال میں کم ہے، جو اتھارٹی میں کم ہے، ان کی رسپیکٹ ہم کریں، اور ہماری زبان سے، ہماری باڈی لینگویج سے، ہماری ٹون سے، ہمارے ہاتھ سے ان کی عزت محفوظ رہے۔ تو اسلام جو ہے وہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم کانٹینٹ کی ماسٹری اسلام کی اسپرٹ کو فالو کیے بغیر دینے کی کوشش کریں گے تو اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس سے تو بہت نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور کڈز ڈونٹ لسن، دے امیٹیٹ۔ اور میں بھی دیکھ رہا تھا جب بات کرتے کہ ابو بکر صدیق ایون دور جاہلیت میں بھی انہوں نے، اپنے گھر والوں نے کبھی بھی زنا یا فحاشی نہیں کی، یعنی ان میں وہ خیر تھی ایک۔ تو ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت میں بھی شرک نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور ایسی محفلیں جہاں پہ شراب اور ناچ گانا اور زنا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کو محفوظ رکھا، بیکاز اس کا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی فطرت پہ، اور فطرت کرپٹ ہونے کا چانسز ہوتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق کی فیملی، اللہ کے نبی کی فیملی کو دیکھ لیا جائے تو اولاد بھی ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ وہ، یہ جو حدیث بتائی نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ جو زبان اور ہاتھ جس کا محفوظ رہے۔ ہم تو ایز پیرنٹس جب ہمیں حدیث سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بالکل اولاد ایسی ہونی چاہیے، یا اولاد کو ماں باپ کے سامنے یا کسی اور بچوں کے سامنے نہ زبان سے تکلیف پہنچانی چاہیے نہ ہاتھ سے۔ یہ پیرنٹس اپنے اوپر اس حدیث کو فٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ کہیں میری زبان سے تو اس کی سیلف رسپیکٹ خراب نہیں ہو رہی۔ کیجولی بول دینا اسے بدتمیز ہو، یا تم یہ ایسے ہو یا ویسے ہو، کیجولی کہہ دینا اس کو لوگوں کے سامنے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے اس کی سیلف رسپیکٹ پہ، اور اگر اس کی سیلف رسپیکٹ آپ نے خراب کر دی تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو مینٹین کرنا۔ صحیح بات، بالکل صحیح بات، بہت اس میں جو سلمان بھی جو جیسے میں نے کہا تھا کہ دین کی لرننگ کو، یعنی دین سے محبت کیسے کروائی جائے اس کو، ایک تو آپ نے کہا رول ماڈلنگ، جیسے اس کو مزید بھی آپ اس پہ ڈیولپ آن کر سکتے ہیں انشاءاللہ، رول ماڈلنگ کہ اس کے پسندیدہ انسان بنا جائے، اور کیا کیا جو ہے نا طریقے کے، ہی شوڈ لو دین، اور وہ انڈیپینڈنٹلی ماں کی نظر یا باپ کی نظر کے بغیر رائٹ چوائسیز میں کرے، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا یو ایس میں ہے، وہ جہاں پہ بھی ہے اس کو باپ کا خوف نہ، اس کو اللہ کا خوف ہو۔ یہ اس میں کیسے انکلکیٹ کیا جائے؟ اصل میں میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ دین کا ایک حصہ وہ ہے جو اللہ نے خود ہر انسان کے اندر داخل کیا ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں، اور دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو فطرت اور ہدایت جہاں مل جاتی ہے وہاں بات مکمل ہو جاتی ہے، اور بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ خیر کے کاموں اور خیر کی باتوں سے فطرتاً ان کے اندر ایک مانوسیت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مطلب مثال کے طور پر دیکھیے، ہر بچے کو یہ بات
پہلے سے پتہ ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، مطلب کون سی بات کو سچ کہیں گے. یہ بات پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو نہیں پتہ لگی، بلکہ اس کی فطرت میں تھی کہ بھئی سچ یعنی یہ چیز سچ ہے اور یہ چیز جھوٹ ہے. مارنا بری بات ہے اور محبت کرنا اور اچھے طریقے سے بات کرنا اچھی بات ہے. تو اس کے پاس اس کی سینس موجود ہے. اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کے ذریعے بچوں کو دین پہنچے گا، وہ انسان بچوں کا ٹرسٹ، یعنی بچے تو اوریجنلی ایسے ڈیزائنڈ ہوتے ہیں کہ ان پہ ٹرسٹ کریں، لیکن ہم ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ ان کی نظر میں جو ٹرسٹ وردینس ہے نا ہمارے بعض کاموں کی وجہ سے وہ متاثر ہوتی ہے. اور پھر مطلب ہم بچوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا مجھ سے یہ شرط نہ لگاؤ کہ میں تمہاری نظر میں ٹرسٹ وردی بھی بنوں، لیکن بس میری یہ بات مانو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم مانتے رہو. تو یہ جو پیراڈاکس ہے نا، یہ بڑا خطرناک پیراڈاکس ہے. ہاؤ ڈو وی لوز دیئر ٹرسٹ؟ ہم کیا ہمارے ایکشنز کوئی ایسے ایگزامپلس دیں کہ ہم ان کا ٹرسٹ لوز کرتے ہیں، جیسے وعدے کر کے نہ نبھانا یا ایسی کوئی چیزیں آپ کے اس میں؟ بلکہ اس سے بھی پہلے ایک دو باتیں اور کر لیتے ہیں کہ جب بچے اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ نے چونکہ کسی انسان پر بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے، تو جب اللہ تعالیٰ بچہ دیتا ہے نا تو اس دن ہماری بچوں کی تربیت کرنے کی کیپیسٹی اس دن ہماری بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے 3-4 میں انڈیکیٹرز آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس بچے سے سب سے زیادہ نزدیک اگر کوئی ہے انسانوں کی دنیا میں، اگر ہم کہیں اس بچے سے سب سے زیادہ قریب کون ہے، اس بچے کو سب سے زیادہ جانتا کون ہے، اور اس بچے کی نظر میں سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی کون ہے، یہ 3 انڈیکیٹرز اگر آپ دیکھیے تو جن لوگوں کا نام آئے گا وہ پیرنٹس ہیں. پیرنٹس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ کب سویا تھا، اس نے کیا پیا تھا، یہ کتنی دیر سے جاگ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اور ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ کس طرح کی اگر یہ اس کی موومنٹ کس طرح کی ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اگر پیرنٹس ان کے ساتھ ہیں، اور پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے جب بچے اس دنیا میں آئے، لیکن گریجولی جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پتہ ہی لگتا ہے کہ بچوں اور پیرنٹس کے درمیان کچھ اور لوگ آتے ہیں، اور وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہیں اور چیزوں میں آکیوپائی کرتے ہیں اور وہ پھر کوئی اور لے جاتا ہے. اور پھر اسی طرح وہ جو ٹرسٹ وردینس ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں سوری آپ کی بات کاٹ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ پیرنٹس کا کبھی کبھی بہت زیادہ بچوں کے لیے ججمنٹل ایٹیٹیوڈ بھی، یعنی ان کی انٹینشنس کو بھی جج کرنا یا ان پہ شک کرنا، شک کہ آپ نے ایسا تو نہیں کیا، آپ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو نا بیٹا، یعنی ایسے اگر بات کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ آئی ایم بینگ مس ٹرسٹڈ، یعنی آئی ایم ناٹ، حالانکہ اس کے بہت سارے دوست اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں دوست مجھ پہ ٹرسٹ کریں، لیکن میرے ماں باپ جن کو سب سے زیادہ مجھ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ جو ایک ہم کہتے ہیں NMC ڈائلیما، ناٹ مائی چائلڈ ڈائلیما، میرا بچہ تو فرشتہ ہے اور اس کو ہم کہیں بھی بھیج دیں، چاہے ہیڈ اسٹارٹ جا رہا ہے، ویکن ہاؤس جا رہا ہے، ٹین ایج میں ہے، وہ کانسرٹس پہ جا رہا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ پارٹیز میں جا رہا ہے، نہیں میرا بچہ کبھی. تو ان کے بیچ کا ایک وے کیا ہے کہ بچے کو ٹرسٹ بھی کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان پہ نظر بھی ہو، ویجیلنس ہو، آنکھیں نہ بند ہوں کہ کہیں وہ کرپٹ ہو رہا ہو، خراب ہو رہا ہو تو پتہ ہی نہ چلے. ہاں یہ تو مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بچے پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، اس کی انٹینشنس پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، اس کے پوٹینشیل پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، اس کی بات کو ویریفائی کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو وہ چھوٹی بہن سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس نے پڑھ لی کیا، یہ دیکھیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے وضو کر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے تو نہیں دیکھا کب کیا آپ نے وضو. تو وہ اس کو کراس چیک کرتے ہیں. پھر ایک ججمنٹل ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ہے، اور اصل میں کیریکٹر اس وقت بنتا ہے جب ہم انسانوں کو اللہ کی کانشیسنس میں ان کے اندر نرچر کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں جج کرنے والی اتھارٹی وہ ہے جو دلوں کا حال بھی جانتا ہے. اور لیکن اگر ہم یہ والا احساس پیدا نہ ہونے دیں، بلکہ ہم مطلب ایک بچہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے یا کسی غلط کام کو اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، میری مانیٹرنگ، میری ویجیلنس کے خوف سے وہ
کنٹرول میں ہے تو یہ تو بہت رسکی اسٹیٹ ہے, یہ تو بہت عجیب اسٹیٹ ہے. لیکن دوسری طرف جو بہت اہم ایک اور بات ہے وہ یہ کہ ہمیں طیب انوائرمنٹ دینا ہے, وہ انوائرمنٹ جو ہم کریٹ کر سکتے ہیں اپنے بچے کی لائف میں. دیکھیے ہم پوری دنیا کو چینج نہیں کر سکتے, ہم پوری دنیا کو کلین اور طیب نہیں بنا سکتے, ہماری سوسائٹی میں بہت ساری گڑبڑ موجود ہے, لیکن الحمدللہ اچھی چیزیں بھی ہیں, اچھی انوائرمنٹ بھی ہے, اچھے لوگ بھی ہیں. اب جو انوائرمنٹ میں اپنے بچے کے لیے کریٹ کر رہا ہوں یا چوز کر رہا ہوں, ایک انوائرمنٹ وہ ہے جو میری فیملی کے اندر ہے, اس کو پیور رکھنا, کلین رکھنا, طیب رکھنا, اچھا ماحول بنانا. اچھے ماحول کا مطلب کیا ہے؟ جہاں لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, جہاں کوئی غلط بات نہیں ہوتی, جہاں کوئی غیبت نہیں ہوتی, جہاں کوئی غلط قسم کی کانٹینٹ دیکھے نہیں جاتے, جہاں کوئی ویژول فارم میں یا آڈیٹری ایکسپیرینس کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ بہت جس کی وجہ سے انسان ہرٹ ہو, یا جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس کو کوئی اس کے شعور پہ کوئی غلط اثر پڑے, اس کی تھاٹ پروسیس کے اندر کوئی غلط چیز جائے. تو سننے میں, دیکھنے میں, ایکسپیرینس کرنے میں آپ نے جو انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے وہ سننے, دیکھنے, ایکسپیرینس کرنے میں بالکل طیب ہے. ایون کھانے میں بھی بالکل طیب ہے, کھانے کی چیزیں جو ایڈیبل چیزیں. پھر اس کے بعد آپ جس انوائرمنٹ میں اسے بھیجتے ہیں وہاں پر بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا صحبت صالح, اچھے لوگوں کی صحبت آپ دیجئے, جتنا بہتر ماحول آپ چوز کر سکتے ہیں کیجئے. تو اصل میں یہ وہ چیز ہے جو بچے کا ایکسپوجر جن جن جگہوں پہ ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو شاپنگ کا بہت شوق ہے اور آپ ہر دوسرے دن مالز کا چکر لگاتے ہیں اور کافی ٹائم وہاں لگاتے ہیں, یا آپ آن لائن شاپنگ کرتے رہتے ہیں اور بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا یہ آن لائن کبھی یہ منگوا رہے ہیں کبھی وہ منگوا رہے ہیں, اور جب آپ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی سائڈ میں دیکھ رہا ہے کہ اچھا کیا کیا چیزیں, کیا کیا پاپ اپ چیزیں کھل رہی ہیں, اس میں کیا کیا اسکیمز آ رہی ہیں, کیا کیا اس میں آفرز آ رہی ہیں. تو بچہ بھی ٹیمپٹ ہو رہا ہے جی. اور اسی طرح اگر وہ مال جا رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو ٹیمپٹ کیا جا رہا ہے, اوورلی ٹیمپٹ کیا جا رہا ہے, رانگلی ایک غلط ڈائریکشن میں ٹیمپٹ کیا جا رہا ہے. بالکل. تو یہ بچہ اپنے دل پہ کیسے قابو رکھے گا؟ اس کو تو ایسی چیزیں ہم دکھا رہے ہیں. تو جس حد تک ہم انوائرمنٹ, دو چیزیں ہیں, انوائرمنٹ کریٹ ہم کیسا کر رہے ہیں اور انوائرمنٹ جس میں یہ جائے گا اس کو چوز کیسا کر رہے ہیں. جس حد تک کریٹ کرنے میں تو ہم کوشش کریں کہ ہمارے گھر کا ماحول ٹھیک ہو, اور جہاں یہ جاتا ہے وہاں پر بھی ہم کوشش کریں جس حد تک بہتر جگہ جا سکتا ہے ہو. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ڈسکشنز ہوں, ریفلیکٹیو کانورسیشنز ہوں. تو ابھی پرابلم یہ ہے کہ یا تو بہت سے پیرنٹس خود ٹرسٹ وردی نہیں ہیں, ایک مسئلہ ہے, ان کی اپنی بانڈنگ نہیں ہے, یا انوائرمنٹ کے اندر ایشوز ہیں, یا پھر ریفلیکٹیو کانورسیشنز نہیں ہو رہی ہیں. یہ تین بنیادی فیکٹرز ہیں. ہم صحیح مطلب جیسا ہم اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں ہم ویسا بننے کی کوشش کریں, ہم بچے کا ٹرسٹ حاصل کریں, ہم بچے پہ ٹرسٹ کریں, ہم بچے کی نظر میں ٹرسٹ وردی ہوں, یہ ہماری ذات سے متعلق ہے. دوسرا جو انوائرمنٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں وہ انوائرمنٹ ٹھیک ہو, اور پھر ہم اپنے بچے کے ساتھ ریفلیکٹیو کانورسیشنز کریں. لیکن یہ کس ایج تک ہم اوائڈنس یا یہ نہیں پروٹوکالز یہ فالو کر سکتے ہیں؟ ایک ٹائم تو آئے گا جب ہمیں ان کو, جیسے وہ ایگل اپنے بچوں کو دھکا دیتی ہے نا کہ چل اب اڑ, تو ایک ٹائم تو آئے گا جب وہ ایسے کسی اور شہر میں جائے گا, اب ایز اے ٹین ایجر فار ایگزامپل گریجویشن کے بعد. تو یعنی یہ کب تک کیا جائے؟ اور پھر اس کے اوائڈنس از ناٹ آلویز اے سولوشن, یعنی دیر از اے چیک اینڈ بیلنس. اور پھر ایک جاتی ہے جس میں آپ کو تھوڑا سا دھکا دینا ہوتا ہے کہ آپ تو معاشرے میں جاؤ اور ایکسپوجر تو اس کو اس معاشرے کا ملے گا الٹیمیٹلی. تو اس میں ہاں, اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم طیب اور غیر طیب, یعنی وہ چیزیں, وہ بیہیویئرس, وہ ایکشنس, وہ چوائسیز جو ٹھیک نہیں ہیں, اور وہ کیوں ٹھیک نہیں ہیں, اور جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے لیے ایک جیسے اس کو پتہ ہو کہ جو اچھی چیز ہے اس کے لیے ایک لائکنگ ہے, اور جو اچھی چیز نہیں ہے اس سے دور رہنے کی کم از کم ایک اسپرٹ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, مجھے یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے اس سے بچنا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو فارمیٹیو ایئرز ہیں اس میں جب بچے کا ایکسپوجر ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جب ابھی تھاٹ پروسیس ابھی اتنا
ہو ہی نہیں رہا اور وہ پہلے ہی ایک پری میچیور ایکسپوجر ہو رہا ہے تو پھر چیزیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں. تو ایک پیرنٹس کی اپنی ویلیوز ہیں, ایک گھر کا انوائرمنٹ ہے, ایون رائٹ فرام دا بگننگ بھی جب آپ اپنے انوائرمنٹ کو ٹھیک رکھیں گے پھر بھی اس کا ایکسپوجر ہوگا. کبھی کبھار کوئی ایسی چیز ہو جائے گی کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں یا ہر چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کبھی بہت سی چیزیں, کبھی وہ کسی کی کانورسیشن سنے گا, کبھی وہ کسی کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھے گا اور ایکسیڈنٹلی دیکھے گا, وہ کہے گا ہم فلاں کے یہاں گئے تھے, وہاں پر تو فلاں پارٹی میں وہ ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا. تو اب اس کے لیے وزڈم چاہیے کہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں, ہم ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے لیکن ہم نے مطلب ہم وہ کریں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, یا ہمارے لیے کیا مطلب اس چیز کو ڈسکس کیا جائے گا کہ بھائی ہماری چوائسیز کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے, مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. اور اس میں سلمان بھی جیسے بچہ اگر کوئی بھی باہر سے ایکسپوجر لیتا ہے, نیگیٹیو ایکسپوجر, میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کی کامیابی یہ ہے کہ کیا اس سے وہ انفلوئنس ہو رہا ہے, انسپائر ہو رہا ہے, یا اسے کراہیت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اگر کوئی ایول ایکسپوجر ہے, اور کیا وہ آگے آپ سے اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ وہ آپ سے شیئر کر سکے. اگر تو یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو وہ ایول ایکسپوجر کو کراہیت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور وہ آ کے آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کرتا ہے, دیٹ مینز آپ ابھی تک ٹھیک ٹریک پہ چل رہے ہیں. اگر وہ اس سے انسپائر ہوتا ہے, یہ کہتا ہے یار کاش میں یہ کر رہا ہوتا, کاش میں اسی جگہ پہ ہوتا, اور وہ آپ سے بھی گھر آ کے شیئر نہیں کرتا, دین دس از رانگ. کیونکہ اس میں میرے خیال میں ایک تو یہ کہ آپ نے اس کی ویلیو سیٹنگ جیسے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتانے کا نام تربیت تو نہیں ہے, آئی تھنک رائٹ چوائسیز انکلکیٹ کرنے کا نام تربیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کیا آپ کا خوف ہے اس کے دل میں, یا وہ آپ کو ایز اے پیرنٹ, ایز اے انڈرسٹینڈنگ پیرنٹ آپ سے کوئی بھی, جیسے کچھ دنوں پہلے میرا بیٹا آیا اور اس نے کہا بابا یہ ایف ورڈ کیا ہوتا ہے, اور اس نے مجھے اسپیلنگ بتائیں کہ اسے کیا مطلب ہے. تو میں نے بالکل یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کس سے سنا, کیوں منہ زبان پہ لے کے آئے اور سارا. تو آئے ٹولڈ بیٹا یہ ایول ورڈ ہے اور آج کل ہر کوئی اپنے یوز کر رہا ہے, اور میں سارے اسے کونوٹیشن بتائیں اور کس طرح سے شیطان زبان پہ چیزیں لے کے آتا ہے. تو ابھی نا وہ جب بھی کہیں سے سنے نا تو مجھے کہتے بابا آج نا فلاں ایک لڑکا یہ وہ ایول ورڈ بول رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے کنورسیشنس کو کر پائیں بچوں کے ساتھ اور ان کو جج نہ کریں. کچھ اگر سن لیا انہوں نے اور باہر بہت گند ہے تو اس میں کوئی آپ کی ایڈوائس ہے اس والے سے انشاءاللہ. جی بالکل صحیح, آپ نے بہت اچھا کیا, بہت سمجھداری سے آپ نے اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ بہت اچھا ہینڈل کیا. میرا خیال ہے بہت سے پیرنٹس کے لیے اس سے مدد ملے گی جو آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا کہ بچے کو کس طرح سے اس کی بات کو آپ نے جواب دیا. تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ دیکھیں بچوں کے ذہن میں تو جو بھی سوال ہوگا وہ پیرنٹس سے نہیں کریں گے تو پھر کس سے کریں گے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ پیرنٹس سے کو آ کے بتا رہے ہیں, ان سے سوال کر رہے ہیں. اگر وہ آپ کے پاس آ کے اپنی کوئی بات شیئر کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجیے, آپ میٹر کرتے ہیں ابھی بھی ان کی نظر میں, اور آپ ابھی بھی ان کی لائف میں موجود ہیں جبھی وہ آپ سے آ کے شیئر کر رہے ہیں, آپ سے پوچھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے سوال کرنے سے اریٹیٹ ہوں گے, یا آپ کہیں گے کہ بھائی یہ ہر وقت میرے پاس آ کے سر کھاتا ہے, یا آپ ان کے سوال پر ان کو جج کریں گے یا اس کے اوپر ایک ریاکشن دیں گے, تو پھر بہت آسان ہے ان کے لیے کہ وہ آپ کو وہ یہ لرن کریں کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ کو مطلب نہیں بتانا, اب آپ کو ٹھیک ہے آپ ابو تو ہیں لیکن اب آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر نہیں کی جا سکتی, تو وہ پھر نیکسٹ ٹائم نہیں کریں گے شیئر. تو اگر وہ شیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ ان سے چیزوں پہ ڈسکس کیا جائے. اور اصل میں مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے یہ ڈسکشن کرنا چاہیے, اور یہ ڈسکشن کرنا واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی اے مسلم, مطلب اس کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب اس میں کیا اس کے تھاٹ پروسیس میں نان مسلم اور مسلم کے تھاٹ پروسیس میں کوئی فرق ہونا چاہیے, نان مسلم اور مسلم کی انٹینشنز میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کیا اس کی کانشیسنس میں اس کے اندر کوئی کس طرح کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی مسلم کے اندر ہونی چاہیے جو نان مسلم کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اگر نان مسلم میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی بھی تو اس طرح کی نہیں ہو سکتی جس طرح کی مسلم میں ہوگی. وہ کیسی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے جو مسلم کے اندر ہو سکتی ہے؟ کیا مسلم ہونے کا
یعنی مسلم ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر سیلف چیک رکھنے کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں، آپ اپنے اوپر سیلف چیک رکھنے کی ایک کانسٹنٹ کنٹینیوس ریگولر رسپانسبلٹی آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے دل پہ چیک رکھیں گے، آپ اپنے ذہن پہ چیک رکھیں گے، آپ اپنے ایکشنز پہ چیک رکھیں گے، آپ اپنے بیہیویئر پہ چیک رکھیں گے. تو کیا ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ سلمانوی کہ جب آپ نے کہا نا کہ کیا مسلمان اور ہونے کا مطلب کیا ہے، اس سوال کے اوپر بعض پیرنٹس، اکثریت پیرنٹس ایک امپوسٹر سنڈروم سے گزرتے ہیں کہ ہمیں تو خود نہیں پتہ ہم کیا کنورسیشن کریں گے اپنی اولاد کے ساتھ. تو آئی تھنک یہ بھی نا ایک شیطان کا وسوسہ ہے. آپ خود بھی لرن کریں، اور یعنی کنورسیشنز اوائڈ کرنا یا اپنی عذر بالجاہلیہ اپنے آپ کو دینا کہ میں تو جاہل ہوں، میں تو نہیں کر سکتا، اٹس نیور دا سلوشن. اینڈ آپ شروع تو کریں نا بات. آپ کو جتنی آپ کی تربیت ہوئی بھی ہے شاید آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں. اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں، آئی ایم ناٹ کیپیبل انف ٹو ہیو اے کنورسیشن بیکاز مجھے خود کلیئرٹی نہیں ہے، مجھے خود کلیئرلی نہیں پتا کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے. جو آپ نے سوالات پوچھے ابھی انہوں نے خود کبھی نہیں سوچے پیرنٹس نے، جن کی ایج 45-50 ہے، تو دے فیل انکیپیبل. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ فیل کیپیبل. ڈونٹ یہ شیطان طرف سے ایک امپوسٹر سنڈروم کہ یو ریجیکٹ دا کیپیبلٹی یو ہیو ٹو ہیو کنورسیشنز ود یور کڈس. ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ ہم جو بڑے ہیں، پیرنٹس ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ریفلیکٹ کریں کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے، اور کیا میں نے اس کو ٹھیک سے ریئلائز کیا ہے، اس کو ٹھیک سے سمجھا ہے، اور پھر جو میں نے سمجھا ہے کیا میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، اس پہ پریکٹس کر رہا ہوں، اس آئیڈیل کو اچیو کرنے کی اسٹرگل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو یہ تو ایک اندر سے ایک کویسچن ہونا چاہیے، اور یہ زیادہ ضروری کام ہے. آپ کے بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ ضروری کام یہی ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، اور جو بھی مسلمان ہونے کا مطلب ہے کیا میں اس کو اپنی پرسنل لائف میں، اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کیا میں اس کے لیے اسٹرائیو کر رہا ہوں اور ویسا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، ویسا اپنے اندر اس کو اپنے اوپر کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو جب ہم یہ والا پروجیکٹ اون کرتے ہیں تو اس کے فائدے ہمارے بچوں کو ضرور کچھ نہ کچھ ملتے ہیں، اور اس سے بڑی خیر پیدا ہوتی ہے. اور اب اس میں دیکھیے بہت سے پیرنٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو خود کوئی بہت ایگزامپلری نہیں ہیں. رول ماڈل کا ورڈ بھی بہت بڑا لفظ لگتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ ہم تو خود بہت کمزور ہیں، تو ہم کیا کریں. تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا، یہ تو بلکہ مطلب یہ الٹیمیٹ بھی یہی ہے کہ ہم سیرہ کو فیملی میں بچوں کے ساتھ اسٹڈی کریں، اور ہم کہیں کہ دیکھیں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ادھر سے انسپریشن لیں، ہم اس کو اسٹینڈرڈ بنائیں، ہم دیکھیں، اس پہ ڈسکشنز کریں. سیرہ کی کوئی اوتھینٹک بک، اس کو ہم ڈسکس کریں، اس کے اوپر ہم پڑھتے ہوئے جائیں، گھر کے اندر ایک سیشن ہو. اسی طرح سورہ فاتحہ جو قرآن کے اندر ہے، مطلب ایک قرآن کا وہ مقام جو کہ ہر مسلمان پہ جس کا یاد کرنا بھی فرض ہے، جس کا 17 ٹائمز تلاوت کرنا بھی، یعنی ہر کچھ گھنٹے کے بعد رب کریم یہ چاہتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. تو رب کریم ایسا کیوں چاہتا ہے کہ ہر کچھ گھنٹے کے بعد ہم کوئی اور سورہ کیوں نہیں تلاوت کریں؟ ہم سورہ فاتحہ کو ہی ہر تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹے گزرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر سورہ فاتحہ کی تلاوت پھر فرض ہو جاتی ہے، اور انہیں پھر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تو ان کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. یہ وہ مقام ہے. یعنی سورہ فاتحہ صلاۃ کے اندر بھی ایک سینٹرل ویلیو رکھتی ہے. تو کیوں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے؟ اور سورہ فاتحہ کے اندر جو میسج ہے اس کو ہم اپنے بچوں سے ڈسکس کریں، اس کے اوپر ہم خود بھی ریفلیکٹ کریں. مطلب مثال کے طور پر پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اب کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سوچئے کہ پچھلے 48 آورز میں ہم نے کس کس کی حمد کی ہے. کیا ہم کس کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں، ہم کس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، ہم کس کے گن گاتے رہتے ہیں، ہم کس سے امپریس رہتے ہیں، ہم کس کو بڑا جانتے ہیں، ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم کس کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم کس کی تسبیح پڑھتے ہیں. کیا یعنی لاسٹ 7 days میں ہم نے سب سے زیادہ حمد کی کس کی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف سے متعلق کیا وارننگز دی ہیں اپنی احادیث میں،
کہ اگر تمہارے منہ پہ کوئی تمہاری تعریف کرے، اگر کوئی تمہاری حمد کرے تو تم اس کی حمد قبول نہیں کرو گے، اس لیے کہ تم سے ہر چند گھنٹوں کے بعد یہ جملہ کہلوایا جاتا ہے کہ ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے. تو اگر کوئی بھولے سے تمہاری حمد کرنا شروع کر دے تو تم اس کو ریفیوٹ کرو گے، تم اس کو ریزسٹ کرو گے، تم اس کو ایکسیپٹ اور انجوائے نہیں کرو گے، اور تم اس کے منہ پہ مٹی ڈالو. تو اتنی سخت بات ہماری حمد کرنے والے کے لیے یہ کہی گئی ہے. تو بچے کو تو ہم تو اس چیز پہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم کانٹینٹ کی ایک سپرفیشیل مطلب ایک ایکسپلینیشن، نان ریفلیکٹیو ایکسپلینیشن، یا پھر وہ کانٹینٹ ماسٹری یعنی کانٹینٹ مطلب اس کی جیسے ایک میمورائزیشن آف دا کانٹینٹ ہے نا، اس کے اوپر ہم سیٹل ہو گئے. ہم نے کہا ہے کہ بس یہ بس ٹھیک ہے اور بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ والی بات ہے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کو ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دیکھیں، اگر ہمارا بچہ ہم پہ ٹرسٹ کرتا ہے، اللہ نے بچے کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ والدین چاہے جیسے بھی ہوں، ہر بچہ اپنے والدین کو آئیڈیلائز کرے گا، ہر بچہ اپنے والدین سے کو ایڈمائر کرے گا، ان کو سپر ہیومن سمجھے گا. اگر کسی بچے سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ اس دنیا میں سب سے سمجھدار آدمی کون ہے، وہ کہے گا میری امی، میرے ابو. پھر اس کے بعد کچھ سال کے بعد اسے سمجھ آتا ہے کہ ہو مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں ان لوگوں کو اتنا سمجھدار سمجھتا تھا، ان لوگوں کو میں اتنا بڑا سمجھ کے یہ تو کسی یہ تو بالکل ٹرسٹ وردی ہے ہی نہیں، ان کے اوپر میں ان کو پتہ نہیں کیا دے رہا تھا. یہ تو پھر اسے سمجھ آتا ہے کہ نہیں، یہ تو بالکل بھی ٹرسٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. ان سے اپنی کوئی بات نہیں بتاؤ، ان سے کوئی بات نہیں پوچھو، ان کو اپنا کوئی مسئلہ نہیں بتانا، نہیں تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. تو بچہ پھر بہت کیئرفل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم صرف یہ کام کریں کہ بچے کی جو پیدائشی ہم پہ ٹرسٹ کرنے کی صلاحیت ہے، ہم اس کا لحاظ کر لیں. اور بچہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنا کب چھوڑتا ہے؟ جب ہم اس کے لیے ڈس ریسپیکٹفل ہوتے ہیں، جب ہم اس پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، جب ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں، جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو پھر وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے. تو اگر ہمارے اوپر وہ ٹرسٹ کر رہا ہے اور ہم ریفلیکٹیو کانورسیشنز میں اسے انگیج کر رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہے، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. شیطان کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں مطلب قرآن کی ہر سورہ پڑھنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کی ضرورت کیا ہے، مطلب ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب، اس سے ہم کیا چاہتے ہیں. تو بچے کو تو نہیں پتا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک دعا ہے. تو یہ ایک دعا ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کہ بچے نے تو ریفلیکٹ ہی نہیں کیا. دعا کیوں مانگتے ہیں اسے یہی نہیں پتا. اور اس چیز سے تھوڑا سا شروع میں کیا سمجھتا ہوں کہ نکل آئیں کہ غلطی نہ ہو جائے کہیں ڈسکشنز میں یا ریفلیکشنز میں، میک مسٹیکس انشاءاللہ، نو وریز، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کریں گے. اگر ہدایت سنسیئرٹی ہے، ہدایت ہے، کچھ مینٹورز ہیں لائف میں، ان سے پوچھ لیجیے گا، بٹ یہ انیشیٹو لیں. اس لیے ان کنورسیشنز کو اوائڈ کرنا کہ ہم سے کوئی غیر شرعی بات نہ ہو جائے، ہم سے کوئی غلط ریفلیکشنز نہ ہو جائیں، یا ہم کوئی ایسے جملے نہ کہہ دیں جو کہ بلاسفیمس ہوں. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، اسٹارٹ دا کنورسیشنز انشاءاللہ. ایسا اللہ تعالیٰ ایون جیسے اپنی بات کی مجھے یاد ہے کہ ابوبکر صدیق کی جب کسی نے تعریف کی نا، تو ابوبکر صدیق کے الفاظ تھے اور وہ واقعی میں سنسیئرٹی کے ساتھ ہے. حالانکہ ابوبکر کا مقام کیا ہے، یعنی اس مقام پہ ہونے کے باوجود انسان کی سیلف ریفلیکشن اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس پینیکل کی اور ایپیٹمی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، یا اللہ مجھے نہ پکڑنا جو یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہے ہیں. واجعلنی خیرا مما یظنون، مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے. واغفر لی ما لا یعلمون، مجھے معاف کر دے جو میرے بارے میں جانتے نہیں ہیں، یہ بھولے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. یعنی یہ الفاظ ابوبکر صدیق کے ہیں جن جیسا کوئی نہیں ہے اس امت میں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ابوبکر صدیق کا مقام اور عمر بن خطاب کا مقام یہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ مقام پہ ہیں، اب تو بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن ابوبکر اور عمر کے مقام تک نہ کوئی صحابی اس طرح سے نہیں پہنچا. نو ڈاؤٹ عثمان بن عفان ہے، علی بن ابی طالب ہیں، اہل بیت ہیں، لیکن ابوبکر کا مقام جو ہے نا کہ اس پوری امت کے اعمال ایک طرف اور ابوبکر کے ایک دن کے اعمال ایک طرف. تو پھر بھی اس لیول آف اپنے اوپر، یعنی میں سمجھتا ہوں اپنے پہ سختی ہونی چاہیے.
اور بچوں پہ اور اپنی فیملی پہ نرمی ہونی چاہیے. یہ بہت اہم بات آپ نے، میرا خیال ہے یہ اگر آج کے سیشن میں یہ بات ہم سمجھ لیں کہ جو بھی ہماری دین کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بیسس پہ جو سختی ہے وہ ہمیں اپنے ساتھ کرنی ہے، اور جو آسانی ہے وہ ہمیں دوسروں کے ساتھ دینی ہے. دوسروں کے ساتھ کام یہ کرنا ہے کہ ان کے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھیں، ان کے سامنے خود اپنا عمل ٹھیک رکھیں، مطلب ان کا ٹرسٹ حاصل کریں، ان پہ ٹرسٹ کریں. لیکن جو ہم سخت کرائٹیریا جو ہم خود مطلب بناتے ہیں نا، جس کو ہم بہت پیچھے پڑتے ہیں. میرے پاس بہت سے ایسے پیرنٹس آتے ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا نماز میں بہت کمزور ہے یا کمزوری کرتا ہے یا کوئی اس میں مطلب، تو میں پھر ان سے پوچھتا ہوں اچھا کیا کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بس صرف فرض پڑھتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے، تو وہ سنتیں اور نفل نہیں پڑھتا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے ایک قانون بتایا ہے کہ جس نعمت کا تم شکر ادا کرو گے وہ بڑھے گی، اور جب تم ناشکری کرو گے تو جو نعمت ہے وہ بھی چلی جائے گی. تو اس قانون کو وائلیٹ نہیں کیجیے گا. بالکل صحیح بات. تو اگر آپ کا بچہ فرض نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو فرض نماز کی توفیق دی، الحمدللہ. اس کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اور باقی بھی انشاءاللہ اس میں ہوگا. لیکن یہ والی بات، جیسے بہت سے پیرنٹس آتے ہیں کہ جی میرے بچے نے صرف اتنی صورتیں یاد کی ہیں، میں جب سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اتنے کر لے، یہ پورا قرآن یاد کر لے، لیکن ابھی تک اس نے صرف 2 پارے کی ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو کتنے پارے یاد ہیں؟ تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو ابھی، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو ابھی بس صرف آخری خود جو ہے وہ 12 صورتیں آخر کی یاد ہیں، اور بچے سے پورا قرآن حفظ کروانا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیے بچہ بھی انشاءاللہ کر لے گا، لیکن آپ نیت کیجئے کہ آپ خود بھی تو مطلب ایک اتنا اچھا کام خود کرنا نہیں چاہتے، اس سے زبردستی کروانا چاہتے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب ایسا مطلب اپنے لیے کیوں نہیں چاہ رہے؟ سلمان بھی یہ نا میں سمجھتا ہوں ایک ہم شارٹ کٹ مسلمز ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں ہم کچھ نہ کریں، بس کسی طرح سے اولاد ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے، کہ ہم تو نکمے ہیں، ہم تو جنت، ہم تو آخرت میں پہنچے بغیر کسی عمل کے، اولاد کے سر پہ تاج جو حافظ کا، اور اولاد ہی ہمیں کھینچ جنت میں لے جائے، ہم نے کچھ نہ کیا ہو، یا ہمارے ماں باپ لے جائیں یا ہماری اولاد لے جائے. یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. یعنی اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ایون کبھی کبھی انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ یار ہم لوگ نا اپنے ایکشنز کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسرے کی انٹینشن کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کرنا یہ چاہیے کہ اپنی انٹینشن کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے اور دوسرے کے ایکشن کو بھی ایکسکیوز دیا جائے. اسلام کا مزاج یہ ہے بالکل کہ دوسرے نے عمل کیا ہے اس کو ایکسکیوز دو، تغافل اختیار کرو، اور اپنی انٹینشن کو بھی پکڑو. حالانکہ ہم اپنے عمل، انٹینشن تو دور کی بات ہے، عمل کو بھی جو ہے نا بالکل جسٹیفیکیشن دیتے، میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ آئی ہیڈ اے بیڈ ڈے، کیونکہ آئی واز لیزی اینڈ آئی سلیپٹ اینڈ آئی ایکسپریسی. لیکن دوسرے کی انٹینشن اس نے جو کیا تھا نا، آئی تھنک ہی ہیٹس می، آئی تھنک ہی از جیلس آف می، اور اس طرح کی چیزیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت اچھے لوگ، بہت اچھے دیندار لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے 3 گناہ کر رہے ہیں، اور اس میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. جو پہلا گناہ ہے کہ ڈس ریسپیکٹ فل ہونا، یا اس کو ہرٹ کرنا، یا اس کی اس کو جس طرح اس کو جو عزت، جو کہ دین کا مزاج ہے اور دین کا تقاضا ہے کہ اس کو جس عزت کے ساتھ مخاطب کیا جائے، اس کے اندر بہت کمی آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچے سے بدگمان ہوتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے بچے کی غیبت کرتے ہیں. تو اہم بات یہ ہے کہ غیبت جو ہے بچے کی بھی نہیں کی جا سکتی، جائز نہیں ہے. اور اگر ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کے لیے اس سے بدگمان ہو رہے ہیں اور اس کی غیبت کر رہے ہیں اور اس کے لیے ڈس ریسپیکٹفل ہو رہے ہیں، تو ہم تو بہت بڑے مسائل کا شکار ہیں. مطلب تربیت تو ہماری ہونی چاہیے، اس کی کیا تربیت ہو؟ مطلب تربیت جو ہے کسی ایکشن کو کروا لینا نہیں ہے. تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے سے نماز پڑھوانے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ تربیت یہ ہے کہ آپ کے بچے کو یہ شعور ملا ہے کہ نماز اس کے اوپر ایک فرض ہے جس کی جواب دہی اس سے کی جائے گی. اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے، اور اسے نماز میری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے پڑھنی ہے. تو میری ذمہ داری، اس کو یہ پتا ہو کہ بیٹا میں جو آپ کو نماز کے لیے کہہ رہا ہوں نا، وہ میں آپ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ڈیوٹی رب کریم نے یہ لگائی ہے کہ رب کریم مجھ سے یہ چاہتا ہے اور مجھے یہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی نماز کا ٹائم ہے اور میں نے آپ کو نماز کا نہیں کہا. میں ایک دفعہ کچھ بچے ہمارے یہاں آئے اور ان کے پیرنٹس نے کہا کہ نماز کا کچھ مسئلہ، اسی طرح کی کوئی بات ڈسکس ہو رہی تھی. میں نے ان بچوں سے یہ پوچھا کہ آپ میں سے
کتنے لوگ کتنے بچے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اماں ابا جنت میں نہ جائیں بلکہ جہنم میں جائیں. تو کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں چاہتے. میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں جہنم میں, 2-4 گھنٹوں کے لیے چلے جائیں, چند دنوں کے لیے چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں ہم چند گھنٹوں کے لیے بھی نہیں چاہتے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین جہنم میں نہ جائیں تو آپ اپنے والدین کو بتائیے گا کہ دیکھیں ہم بھلے نماز نہ پڑھیں لیکن آپ ہمیں کہتے رہیے گا نماز کا, کیونکہ اگر آپ نے اپنا کام چھوڑا, دیکھیں ہم نے نماز نہیں پڑھی اس کا نقصان ہمیں ہوگا, لیکن آپ نے ہمیں نماز کے لیے نہیں کہا تو آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہم مطلب ہمارا تو جو ہوگا آپ بھی مطلب پکڑے جائیں گے نا. تو آپ تو بچوں کو بتائیے کہ دیکھیں میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا وہ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے آپ کو نہیں کہا تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اسے کہا کیوں نہیں. تمہارا کام تھا کہنا, تمہارا کام تھا اس کو کہنا, اس کو پکڑنا, اس کو ریمائنڈ کرانا. لیکن تم جو نماز پڑھو گے تمہارا کام یہ ہے کہ تم میری وجہ سے نماز نہیں پڑھو, اس کی وجہ سے نماز پڑھو. میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی وجہ سے تمہیں ریمائنڈ کراتا رہوں اور تم اللہ ہی کی وجہ سے نماز پڑھتے رہو. تو یہ پوری ان چیزوں پہ ڈسکشن ہونا چاہیے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس بچے کا ہم دل نہیں لے سکتے, جس بچے کا ہم دل جیت نہیں سکتے, اس بچے کو ہم دین نہیں سکھا سکتے. بالکل ایسی بات ہے. اور بلکہ ہم دل توڑتے ہیں, ہم دل زخمی کرتے ہیں. یعنی جس بندے کی وجہ سے بچہ ہرٹ ہو رہا ہے نا, کم از کم یہ وہ بندہ نہیں ہے جو بچے کی دینی تربیت کرے گا. یہ کچھ رولز, ریگولیشنز اور لاز ضرور کنوے کر دے گا اور کچھ سزاؤں کا تعارف دے دے گا کہ بھائی آج اس دنیا میں تمہیں یہ سزا دے رہا ہوں اور آخرت میں اللہ تمہیں یہ سزائیں دے گا. تو یہ اتنا تو بتا سکتا ہے, لیکن جو تربیت کرنا ہے تو تربیت تو وہ انسان کرے گا جو بچے کو ہرٹ نہیں کرتا. بچہ خود جس کے پاس جا کے اپنی ولنریبلٹی, اپنا ایشو, اپنا پرابلم, اپنی کنفیوژن, اپنی رانگ ڈوئنگ, وہ جا کے جیسے وہ کہے کہ بھائی میں آیا ہوں, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے, مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو یعنی ہم نا سبحان اللہ کیا اللہ کے نبی سے زیادہ حریص ہیں لوگوں کے لیے, یا ہمارے اندر زیادہ تڑپ ہے لوگوں کو جہنم سے بچانے کی اور جنت میں لے جانے کی؟ نہیں, اللہ کے نبی کی زیادہ تھی. حریصن علیکم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم, کیا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو ریبیوک یا کسی کو کسی کی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمین نہیں کیا, یا اس کو برا نہیں فیل ہوا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس اور نے میری بے عزتی کر دی سب کے سامنے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دل جیتے اور ہمیشہ یہ میک شور کیا کہ میں اپنے اخلاق اور کردار سے ان کو جیتوں. اور یعنی ایون جن لوگوں کی گردنیں تلوار نے نہیں جھکائیں, اللہ کے نبی کے اخلاق نے ان کی گردنیں جھکا دیں. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارا اخلاق لوگوں سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم اور اس کا اصل میں بہت بڑا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ, ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمیں اولاد پہ کام کرنا, تو پیرنٹنگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ اولاد سے زیادہ ہم خود ہیں. ہمیں اپنے آپ پہ کام کرنا ہے, اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ, اپنی اینگر مینجمنٹ پہ. جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے اور ہمیں غصہ نہیں آئے گا بات پہ, اور ہمارے اندر ایک تحمل ہوگا, یعنی الحلم ہوگا, تو پھر بچے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر دیا اور ہم چیخ اور چلا نہیں رہے. یعنی جو مائیں ابھی تک اونچا چیختی ہیں اور بچوں پہ ہر ٹائم شاؤٹ کر رہی ہیں, اور بچے پھر اس کو نارمل ہے, یہ تو ماں کا چیخنا نارمل ہے. پھر اب آپ نے تھریشہولڈ اتنا ہائی سیٹ کر دیا, آپ جب تک آپ ماریں گے نہیں تب تک آپ کو سیریس نہیں لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے آپ پہ کام کر لیا جائے. صحیح بات ہے, بالکل اپنے آپ پہ کام کیا جائے. دیکھیے اگر ہم کسی بچے کو بہت ساری احادیث یاد کرا دیتے ہیں, بہت ساری اچھی باتیں سمجھا دیتے ہیں, لیکن اس کو پیار نہیں کرتے, اس کو گلے نہیں لگاتے, اس کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے, اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے, تو اس بچے کی شخصیت میں جو مسائل پیدا ہوں گے وہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کو دین کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی, لیکن جو محبت کی کمی کی وجہ سے جو کرائسس پیدا ہوگا اور جس طرح سے اس کے ایموشنل لینڈسکیپ کے اوپر اس کے اثرات پیدا ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے. یہ بچہ ایموشنلی ایکسپلوسو بلکہ ایموشنلی ابیوسو ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے اس کی تربیت کر رہے تھے اور اس کو بڑا ہارڈ ٹائم دے رہے تھے. تو
تو یہ مسئلہ تو بڑا مسئلہ ہے. اور پھر ایسے بچے میں نے دیکھا سلمان بھائی، وہ نا پیپلز پلیزر بن جاتے ہیں، بیکاز ان کو گھر سے اٹینشن نہیں ملی، گھر سے محبت نہیں ملی. اب وہ محبت کے پیاسے ہوتے ہیں اور بھوکے ہوتے ہیں، تو پھر کسی سے بھی محبت لینا چاہتے ہیں کچھ بھی کر کے، اپنے اسلامک ویلیوز پہ کمپرومائز کر کے، کول گینگ میں شامل ہونے کے لیے کہ نہیں 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 میں تو تم جیسا ہی ہوں، مجھے پلیز ایکسیپٹیبلٹی دے دو، کیونکہ گھر میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی. اور پھر جب باہر ان کو یعنی شگفتہ کو جاوید اٹینشن دیتا ہے تو وہ شگفتہ جاوید سے قریب ہو جاتی ہے اور ماں باپ سے دور ہوتی ہے، اور اس طرح جاوید پروین سے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ پروین نے اس کو وہ محبت دی جو ماں باپ کو دینی چاہیے تھی. لیکن جو گھر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں چاہیے محبت باہر سے. وہ کہتے ہیں ہم پورے ہیں، ہمارا تھریشولڈ پورا ہے، ہمیں تم سے محبت نہیں چاہیے، تم اگر ہمیں ریجیکٹ کرو یا ایکسیپٹ کرو، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہمارے اپنی. تو یہ بڑی چیز جو ہے نا، میں کبھی دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے پاسٹ میں، کیوں جو انہوں نے کام کیا تو دنیا کو پتہ ہے، لیکن کیوں انہوں نے ایسے کام کیے جو کیے، اور اس کی وجہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ماں اور باپ کا ان کو محبت دینا، لاڈ نہیں لیکن محبت دینا، اور ان کے کانفیڈنس پہ بہت افیکٹولی کام کرنا. ایون الیگزینڈر دا گریٹ کی مدر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ پتر یو آر ناٹ فرام دا ریلم آف ہیومنس، تم نا زوس کی اولاد ہو. اب گریک میتھولوجی میں زوس از دا گاڈ آف گاڈز، وللہ الحمد ہم مسلمان ہم ایسے شرکیہ چیزیں نہیں کرتے، لیکن الیگزینڈر گریو اپ تھنکنگ دیٹ ہی از سپر ہیومن، اور اس میں وہ ان نیچرل ایک کانفیڈنس تھا کہ باپ فلپس تھا اس کا، تو فلپ نے نا فلپ کو گھوڑا ملا، ایک انٹیمڈ ہارس ملا. 10 سال کا تھا الیگزینڈر، تو وہ ٹیم نہیں ہو رہا تھا اس کے ہارس پین سے. تو الیگزینڈر نے کہا کہ ابا جی کین یو گیو می اے چانس. یعنی آج کل اولاد کا یہ باپ کو کہنا کہ مجھے موقع دے، میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یار ابا کہیں گے تو جلد سائڈ پہ ہو جا، تو کو بچے کل کے تو کیا کہہ رہے ہیں مجھے. اس نے کہا مجھے چانس دیں، اور اگر میں نے اسے ٹیم کر لیا تو آئی ول کانکر دا ورلڈ ود دس ہارس. باپ نے کہا ٹرائی یور لک، اور اس نے اس کو ٹیم کیا. اور الیگزینڈر میں جو اتنا، یعنی میں اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ اس کا جو ایون عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سالم بن عبداللہ کو ممبر پہ ساتھ بٹھاتے تھے، اور جب کوئی کوشچن آنسر کرتے تو کوئی ایزی کوشچن آتا نا تو سالم سے کہتے سالم اب تم آنسر کرو. تو جب سالم آنسر کرتے تو عبداللہ بن عمر اس کو چومتے اور کہتے شیخ یقبل شیخا، ایک شیخ ایک اسکالر ایک اور اسکالر کو چوم رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے بھی اس طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ صحابہ میں کی. جب میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کہ کسی فیچر کو ڈیمین کیا جا رہا تھا نا، جیسے عبداللہ بن مسعود کی پتلی پنڈیوں پہ لوگ صحابہ مسکرا رہے تھے، تو آپ نے فوراً سے اس نیگیٹو فیچر یا ٹریٹ کو جو کہ لوگوں کی نظر میں ویک ہے اس کو پازیٹیو سے کنورٹ کیا، اور کہا تمہیں پتہ ہے عبداللہ بن مسعود کی جو پنڈلیاں ہیں اللہ کی نظر میں احد پہاڑ سے بھاری ہیں. اور جو ابو عمیر تھے چھوٹے صحابی، ان کی چڑیا گم گئی تھی، تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، ان کے پاس بیٹھے، ان کو ٹائم دیا اور نوٹس کیا کہ تمہاری چڑیا گم گئی ہے، کوئی نوٹس کرے نہ کرے میں نوٹس کروں گا. اور کہا یا ابا عمیر ما فعلن غیر، کہ تیری وہ چڑیا کہاں گئی ابو عمیر، کہ جس نے تجھے ڈسٹ کر دیا، تجھے چھوڑ کے چلی گئی کیا وہ. تو یعنی اس حد تک، یعنی بہت اس طرح کی ہزاروں ایگزامپلز ہیں. امام مالک کی مدر نے کیا کیا ان کے ساتھ، امام شافعی مدر نے کیا کیا ان کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ اولاد میں اور صحیح ٹریٹس پہ، تو میں سمجھتا ہوں جب کانفیڈنس ہے تو بچہ پھر وہ ایک اچھا کردار والا انسان بھی بنتا ہے، اور وہ ایک کریٹیو ہیومن بینگ بھی بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پھر کبھی نہ کبھی واپس آئے گا. وہ یعنی اگر کبھی سلپ بھی ہو گیا نا، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن واپس آئے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، بچے پہ ٹرسٹ کریں، بچے کو کانفیڈنس دیں، بہت اہم بات ہے. ابھی تو بچے کے نمبرز دیکھ کے بچے کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے کہ اس کی پرفارمنس کیسی ہے، اس کا رزلٹ کیسا ہے، اور اس کے ظاہری بیہیویئرس کیسے ہیں، اس کی بیسس پر اس کو ریکگنیشن ملتی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن بالکل صحیح بات ہے کہ اس کے کانفیڈنس پہ کام کیا جائے. اور سلمان بھی اس میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے میں کہ اکثر پیرنٹس شاید سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بات کر رہے ہیں، وہ شاید ایسے ایج کی بات کریں جو ابھی ٹین ایج سے پہلے کیا جائے، لیکن میرا بچہ تو ٹین ایج کراس یا ٹین ایج میں ہے، اور وہ بہت ریپلسو اور ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور نہ اس کو ہم پہ ٹرسٹ ہے اور نہ ہمیں اس پہ ٹرسٹ ہے. اور ہمارا نا گھر میں ایک طرح سے جنگ چل رہی ہے، نہ وہ نمازیں پڑھتا ہے اور نہ ہم اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں، اور وہ بالکل ہم سے دور ہو چکا ہے. اب جب یہ سارا گند ہو چکا ہے اور ساری ڈیمیج ہو چکا ہے، ہاؤ ٹو ڈیمیج کنٹرول دس ہول سچویشن، اور آپ کیا کریں؟ کیونکہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جو
اس ایک ڈائلیما سے گزرے ہیں. ہاں بس جب وہ ٹین ایج کی طرف جاتے ہیں تو کئی چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے امیج کانشیسنس، جو ایک ہائٹنڈ سیلف کانشیسنس ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور وہ بہت اس حوالے سے ٹچی ہوتے ہیں کہ ان کے دوستوں کے سامنے یا کسی اور کے سامنے ان کو کوئی بھی کچھ بھی کوئی ریمارک ملے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ، خاص طور پہ والدین کی طرف سے، اور والدین بعض اوقات بالکل اس کا اندازہ انہیں نہیں ہوتا. وہ چھوٹی بہن کے سامنے، چھوٹے بھائی کے سامنے، دادا کے سامنے، نانی کے سامنے، ڈرائیور کے سامنے، کسی اور کے سامنے، اپنے یا بچے کے دوست کے سامنے بچے کو کچھ انسٹرکشن دیتے ہیں، یا کوئی اپنی کسی چیز کا ایسا اظہار کرتے ہیں، کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں، اور اس سے صورتحال بہت خراب ہوتی ہے. اسی طرح جو بیوقوفی بعض اوقات والدین کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو تھریٹ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تمہارے پیرنٹس سے بات کریں گے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بہت مطلب جیسے جیسے بچہ ہاتھ سے نکلتا ہے ویسے ویسے کنٹرول ٹیکٹکس میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اور مسئلہ ہے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ون آن ون بیسس پر اپنے بچے کو کچھ ٹائم دیں، اور وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ کیوں چاہ رہا ہے، اس کے اندر جو پیورٹی ہے، اس کے اندر جو انوسنس کا ایلیمنٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے ڈسکرائب کریں کہ اچھا مجھے بالکل اندازہ ہے کہ جو تم اسکرینس دیکھیں، وہ اسکرینس پہ ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں تو ہر وقت اسکرین پہ ہی رہتے ہو، تمہیں تو ہر وقت ویڈیوز ہی دیکھنی ہے، تمہیں تو ہر وقت گیمز ہی کھیلنے ہیں، تمہیں تو یہ کرنا ہے. یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے. اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ بھائی اسے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی یوزفل چیز ہے، اس میں اسکلز انوالو ہیں، اس کے اندر مجھے یوزفل کانٹینٹ مل رہا ہے، اور میں بور ہو رہا ہوں تو میں کیا کروں، میں یہ کرتا ہوں. تو اس کے اینگل سے اس کے بیہیویئر کو ڈسکرائب کرنے کی صلاحیت پیدا کریں کہ اس کے خیال میں اسکرین یا موبائل فون یا کسی گیم میں انوالو ہونے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. اس کے خیال میں جو ریلز کو دیکھنے کی جسٹیفیکیشن، اس کی طرف سے پاسبل جسٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے، وہ آپ اپنی زبان سے بتائیے، اور پھر اس کو بتائیے کہ اچھا، اور اس سے پھر بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ اس سے کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، آپ ایک ججمنٹ پاس کریں، آپ ایک ریفلیکٹیو کویسچن دیں. تو 3 اسٹیپس اگر ہم سیکھ لیں، ہم ون آن ون اس کے ساتھ ڈسکشن کریں، بجائے اس کے کہ 4 لوگوں کے سامنے، بہن کے سامنے، خالہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے اس کو کچھ کہیں. آپ پرسنلی الگ سے اس کو کہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی نظر سے اس عمل کی جو پاسبل جسٹیفیکیشن ہے اس کو آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں، جو اس کے لیے مطلب ہرٹفل نہ ہو. وہ کہے کہ ہاں دس از واٹ آئی وانٹ، دس از ایگزیکٹلی واٹ وائی آئی واز ڈوئنگ دس. وہ جیسے اسے لگے کہ ہاں اب آپ کو سمجھ آیا نا میں یہ کیوں کر رہا تھا، آپ کو پتہ لگا میں کیوں یہ بہت زیادہ میں یہ والی چیز کرتا ہوں. تو پھر اس کے بعد اسے بتائیں کہ مطلب بتائیں نہیں بلکہ اس سے پوچھیں، کوئی کویسچن کریں ایسا جس کے بعد وہ مطلب اس سے ہی پوچھیں کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا اس کی کوئی ادر سائڈ بھی ہے، کیا یہ جو تم کام کر رہے ہو اس سے اس کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے، کیا اس کی کیا کاسٹ ہے جو ہم پے کر رہے ہیں یا تم پے کر رہے ہو، یہ جو تم چیز کر رہے ہو، اور اگر اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے تو اس کا کوئی اور آپشن کیا ہو سکتا ہے، کسی اور طریقے سے اس کام کو کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ایک ریفلیکٹیو اور رسپیکٹفل مینر میں اگر ہم کانورسیشن کرنا سیکھ جائیں تو یہ معاملات آسان ہو سکتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اتھارٹی میں ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اتھارٹی کو ایکسپلین کرنے اور ریزننگ کو کروانے کی اور کنونس کرنے کی ضرورت کیا ہے. جیسے میں اگر فرض کیجئے مجھے اپنے ڈرائیور سے یہ کہنا ہو کہ دیکھو فلاں جگہ جانا اور وہاں سے ڈی ایچ اے سے جا کے فلاں کو یہ لے کر آ جاؤ، یا ایسا کرو آج گاڑی کو یہ کرا لو، یا پیٹرول فل کروا لو. تو وہ کہے لیکن کیوں پیٹرول کیوں فل کرائیں اور یہ ڈی ایچ اے کیوں جائیں؟ تو آپ کہیں گے کہ دیکھو اصل میں آپ کو اس کی ریزن جو ہے وہ آپ کو دینی پڑے، اور پھر اس ریزن کے بعد وہ دوسری ریزن، لیکن اس کو تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں ویسے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ ڈرائیور سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس ریزن ہوگی بھی تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں ریزننگ کے بیسس پر آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اتھارٹی کی بیسس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. یعنی میں since I am in authority and I pay you, therefore I am telling you what to do. اسی مینر میں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں since I am your boss, I am your dad, I am your boss. Boss is equals to dad, dad is equals to boss. Therefore
میں نے جو کہا ہے وہ ہونا ہے, دیٹس اٹ. یہ جب پوزیشن ہم اصل میں دیکھتا ہوں بہت سارے فادرز ہیں, وہ اپنے آفس میں کوالٹی ایشورنس میں ہیں, وہ اپنے آفس میں ایم ڈی ہیں, وہ اپنے آفس میں آڈیٹر ہیں. اس بچے نے, اس غریب نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی ایک آڈیٹر بن کے, ایک کوالٹی کنٹرول والے سپروائزر بن کے, یا ایک مینیجنگ ڈائریکٹر یا باس بن کے اس کے سر پہ مسلط ہیں. تو آپ کو اسپیس دینی ہوگی, آپ کو اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, آپ کو اس کے غلط عمل کو وہ کس طرح جسٹیفائی کر سکتا ہے بغیر سارکیزم کے. آپ نے اس کے غلط عمل کو اس کی نظر سے, اس کی پاسبل جسٹیفیکیشن کیا ہو سکتی ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اور اس کے جب آپ یہ کریں گے نا تو اسے پتہ لگے گا کہ اچھا یہ مجھے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس بچے کو پتہ ہے کہ آئی ایم ویری ویری ڈفرینٹ فرام یو. بچے کو پتہ ہے کہ میرے ابو 5 وقت کے نمازی ہیں, میرے ابو روزے رکھ رہے ہیں, نفلی روزے رکھتے ہیں. بچے کو پتہ ہے آپ ایک الگ لیول پر ہیں. لیکن اس کو جو, اس کے لیے جو سرپرائزنگ ہیپینس اور جو ایک جو خوشی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ بھائی تم مطلب آپ جو ہیں مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ مجھے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ میرا کیا مسئلہ ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو ریفلیکٹیو کویسچنس دیں اور اس سے کہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے, کیا ایسے ہی کرنا چاہیے, تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا کیا خیال ہے, اس میں ایشو کیا ہے, تمہارا کیا خیال ہے, اگر ہم یہ کرتے رہے تو اس سے نقصان کیا ہے, تمہارا کیا خیال ہے. اور یہ والے جو کانورسیشنز ہیں, جو آئیڈیل سینٹرک کانورسیشنز ہوتے ہیں نا, یا اگر ہم اسے پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنز کہیں کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے, یا اللہ نے ساری حمد اپنے لیے کیوں چاہی ہے, مطلب کیا وجہ ہے, یا مالک یوم الدین کا کیا مطلب ہے, یا ہمیں کیا اگر ہم سیلف چیک اپنے اوپر رکھیں تو اس سے کیا ہوگا, نہیں رکھیں تو کیا ہوگا. تو کچھ سوالات کریں, کچھ ڈسکشنز کریں. ٹائم نہیں ہے نا, کیا کریں, ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. فون بھی چیک کرنا ہے, واٹس ایپ بھی چیک کرنا ہے, باس کسی ٹائم بھی کال کر لیتے ہیں. یہ بڑا ایک ڈائلیما ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے پاس, ہم چاہتے تھے کہ بچے ہمارے آئیڈیل بچے بنے, لیکن ہم اس کے لیے آئیڈیل بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور بچے ہماری پسند پہ چلیں لیکن ہم ان کے لیے پسندیدہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اس کے لیے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. جیسے میں کہوں گا کہ ویکلی واکس انٹروڈیوس کریں. اگر آپ کا ایک ٹین ایج بچہ ہے, اس کے ساتھ ویکلی واک, آدھے گھنٹے کی واک کر لیں, طے کر لیں وینسڈے کی رات کو, تھرسڈے کی رات کو ہم روزانہ آدھے گھنٹے کے لیے اس ٹائم پہ چھت پہ واک کیا کریں گے, کہیں دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کچھ کھیل لیں اس کے ساتھ, کھیل لیں, کرکٹ کھیل لیں, کچھ سائیکلنگ کر لیں اس کے ساتھ, کوئی رننگ کر لیں. تو کچھ لٹمس ٹیسٹ بھی ہیں, یعنی کہ ایک تو یہ کہ آپ اس کے انٹرسٹ میں کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں, اور آپ اس کے ساتھ کتنا اس کے اندر ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, اور آپ اس کے ساتھ یعنی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نہیں. پلس یہ بھی ہے کہ بچہ آپ سے کیا اپنے ویئرڈ کویشچنز آگے پوچھتا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. اگر تو پوچھتا تو بہت لکی ہیں آپ کے, بچہ آپ سے قریب ہے. بچہ آپ سے اپنی مشکلیں, مصیبتیں یا ڈیلی اسکیجول شیئر کرنا چاہتا ہے, کیونکہ بچہ ڈیفینیٹلی, میں بھی اسی سے شیئر کرنا چاہوں گا جو مجھے سنے گا, جو مجھے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. میں آئی ووڈ نیور وانٹ ٹو شیئر مائی اسکیجول ود ہم اور ہر, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں ان کو, اور کیا آپ اپنے اسکیجول اس سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی, یعنی اس کیا آپ اپنی کسی زندگی کے معاملے میں اس سے مشورہ لینا چاہتے ہیں؟ بالکل. یا کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژنز میں آپ ان کو انوالو کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی کرنا چاہیے, میں کرتا ہوں کہ کبھی ڈنر پہ جا رہے ہیں نا, تو کسی بچے کو کہتے ہیں نا کہ آج آپ کا ڈیسیژن ہے, آپ جہاں آپ ہو کے وہاں جائیں گے. اور اگر کوئی اس کے لیے کام آسان کرنا ہو تو اس کو 3 آپشن دے دی کہ آج فار ایگزامپل افغانی فلاں ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, یا فلاں, یا ان تینوں سے جو جہاں پہ آپ ہوگے نا. تو وہ جب کہتے ہیں نا کہ اچھا میرا ڈیسیژن ہے, اور وہ کہتے ہیں آج وہاں جائیں, اور پھر ساری فیملی وہاں جاتی ہے, گاڑی مڑتی ہے اور وہاں جاتی ہے, کہتے ہیں آج میں نے فیصلہ کیا ہے. تو یہ کہ ڈیسیژن پاور بچے کو ملتی ہے کہ یار میں بھی فیصلے کر سکتا ہوں, اور میرے بھی مشورے لیے جاتے ہیں. آئی تھنک بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, بس ولنگنیس. یا کسی بک شاپ پہ جائیں اور آج آپ اپنی پسند سے کتاب خریدیں گے, لیکن اس بک شاپ پہ اچھی رینج ہونی چاہیے, طیب مٹیریل ہونا چاہیے. بالکل, آپ اس کو دیکھ لیں, اسکروٹنی کر لیں کہ جو کتاب خریدی ہے اس نے وہ ٹھیک ہے, لیکن اپنی مرضی سے خریدے. یا تھی کہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہے سلمان بھی. میں نے یہ الحمد للہ بچوں سے نا یہ کہ ایک بک شاپ پہ سعید بینک ہے یہاں پہ اسلام آباد میں, اس سے ایک سیکشن ہے جو کہ اچھا ہے, اور وہ کریٹیو لرننگ کے اوپر ہے, اور وہ بچوں کا ہے, جہاں پہ الحمد للہ خرافات ہیں لیکن کم سے کم ہے. جاؤں, اچھا کچھ بڑے زبردست آج کل کے جرنلز مل رہے ہیں جس میں ریفلیکٹیو کویشچنز لکھے ہوئے ہیں اوپر, تو اس کو بچہ لے کے خود فیل کرے,
اور بڑا اس میں ریفلیکٹیو تھاٹس ان کی شامل ہوتی ہیں. اور بچہ ویسے صحیح بتاؤں میں تو ریئلائز کیا کہ آپ بچوں کو نا بڑا ایک لوگ عام طور پہ بچوں کو اپنا بیوقوف اور نائیو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی کیا, لیکن بچے بڑے میچور ہیں, بڑے گہرے ہوتے ہیں. کوئی ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو آپ کے بھی ذہن میں نہیں ہوتی ہیں. تو ہماری بیٹی جب بچے چھوٹے تھے تو میری بیٹی نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے اس طرح کی ریفلیکٹیو ورک بکس بنائی تھیں. اچھا اس نے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی, اس نے ورک شیٹس ڈیزائن کی, اس نے ریفلیکٹیو کویسچنز لکھ کے. اچھا تو پھر ایک سلسلہ یہ چلتا تھا کہ گھر میں لوگ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ ریفلیکٹیو ورک شیٹ بنا کے دیتے تھے, تو وہ ایک دوسرے سالو کرتے تھے, پھر اس ایکسپیرینس کو شیئر کرتے تھے. آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں میں بھی دیکھتا ہوں کہ سب سے ہمارا جو آئیڈیل مومنٹس تھے پچھلے 3 ہفتوں میں یا 4 ہفتوں میں یا پورے مہینے میں کون سے تھے؟ اٹ از ناٹ دا ٹائم وین آئی واز آن سوشل میڈیا یا ہم کہیں اکیلے کے تھے. اٹ واز اے ٹائم وین آل دا فیملی ور ٹوگیدر. کھانے کے بعد ٹائم ہے جب سب گپ شپ لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے لائکس ڈس لائکس فیوچر پلانس کوشچنز چیلنجز پوچھ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بڑا میننگ فل اور یہ ساری زندگی یاد رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ڈسکشنز جو ہے نا وہ عام طور پہ ہونے چاہیے گھروں میں. اور یہ اس کا آئی تھنک یہ اس کا جو برڈن ہے آف رسپانسبلٹی ہے وہ پیرنٹس پہ ہی آتی ہے. کڈس مائٹ ناٹ انیشیٹ, وہ تو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو بچوں کو تو کوئی ریپنگ ایڈوائس پیرنٹس کے لیے, اور چونکہ بچے بھی دیکھتے ہیں کہ بچے اگر ٹین ایج میں ہیں وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں تو یار آج تو سلمان بھائی نے ہمارا ہی جو ہے نا ہمیں یہ کہ ماں باپ بھی غلط تھے ہم کہتے تھے نا, تو ان کے لیے بھی کوئی ایڈوائس کہ وہ بھی یعنی کیا کریں اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, اپنی آخرت کے لیے. اہم بات یہ ہے نہیں ہے کہ آپ نے کتنی کلاسز پڑھ لی ہیں, اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کتنی ڈسکشنز کی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, یا پیرنٹس نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنے ڈسکشنز کیے ہیں, ان کو کتنا سنا ہے, ان کے کویسچنز کے اوپر کتنا ڈسکشن کیا ہے, ان کے سوالوں پہ ڈائریکٹ آنسر دینے کی بجائے اس پہ ایک اس کے اوپر ریفلیکٹیو پروسیس کو انیشیٹ کیا ہے, اور کتنی سٹنگز ہوئی ہیں گھر کے اندر. تو یہ جو سٹنگز ہیں یہ ٹیوشنز پہ جانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہم ہیں کہ مطلب آپ کا بچہ کہیں کوچنگ پہ جاتا ہے, کسی اکیڈمی میں جاتا ہے, اس سے زیادہ مطلب ٹھیک ہے وہ اگر جا رہا ہے وہ اس کی اپنی مصروفیت ہے, ادھر سے بھی کچھ بہت سی اچھی چیزیں سیکھ رہا ہوگا, لیکن یہ جو فیملی کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ ٹائم لگانا ہے اور اپنی لائف کے ایکسپیرینسز شیئر کرنا ہے, یہ واقعی اس کا کوئی اور میچ, کوئی اور ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اور یہ بڑا ہولسٹک پیکیج ہے, اس میں ٹرسٹ ہے, سیلف اسٹیم ہے, کانفیڈنس ہے, موریلٹی ہے, بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اگر والدین کی ایمانی سطح بہت اوپر ہے تو ایمان بچوں کے اندر بڑھتا ہے ان نشستوں کے نتیجے میں. جی اگر وہ میچیور ہیں تو بچوں کی میچیورٹی پہ فائدہ ہوتا ہے, اور اگر میچیورٹی میں کمی بھی ہے تو بھی ڈسکشنز کے نتیجے میں میچیورٹی کا لیول امپروو ہی ہوگا, کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر آرام سے بیٹھ کے ایک ایسا ماحول جس میں سب ایک دوسرے کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں, سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی جلدی میں نہیں ہے, کوئی اپنی بات تھوپنا نہیں چاہتا, کوئی کنکلوژنس کے اوپر رش نہیں کرتا, بلکہ آرام سے بیٹھے ہیں اور ڈسکشن ہو رہا ہے, تو یہ بہت زبردست بات ہے. اور پیرنٹس کو یہ بھی چاہیے کہ اپنا تھوڑا سا کم کریں اپنی بیزی لائف کو, تھوڑی کمٹمنٹس کو, لرن ٹو ہاؤ ٹو سے نو ٹو سم تھنگس ایون ٹو یور سیلف. کہ میں نے اتنا وہاں بھی ایک نیا بزنس بھی لانچ کرنا ہے, شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا وہ فیملی ٹائم ہے. اف یور منی از ناٹ گیونگ یو انف ٹائم اور بائنگ انف ٹائم فار یو, واٹس دا بینیفٹ آف دیٹ منی, کہ جو آپ کو فیملی کے ساتھ ٹائم بھی بائی نہیں کر کے دیتی. تو لوگ ایکسپینشن الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے چکر میں اپنے بچوں کو بالکل کھو جاتے ہیں, اور تب احساس ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو کے کوئی ان کے بیگ میں سے ویپ یا ویلو پکڑا جاتا ہے, کہتے ہیں اوہ یہ کیا ہو گیا, اور پھر وہ آپ کے پاس لے آتے ہیں, میرے پاس لے آتے ہیں, کہتے ہیں ان کو کوئی شف کر دیں یہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں فوراً سے. تو ایسے تو بچے ٹھیک نہیں ہوتے. یہ غلط ایکسپیکٹیشن ہے کسی کے پاس لے جا کے کہتے ہیں نا کہ بس آپ اس کو دم کریں اور ہمارا پچھلے سارے سالوں کا جو کام ہے جو ہم نے اس پہ کیا ہے وہ مائنس ہو جائے اور یہ ابن تیمیہ بن کے اس کمرے سے باہر نکلے. دس نیور ہیپنس. بس ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی کوئی بچہ اس طرح آپ کے یا ہمارے پاس آ جاتا ہے, اور ہم صرف میرا خیال ہے جو سب سے بڑا کام کرتے ہیں کہ بہت رسپیکٹفلی اس بچے کو بٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بیٹا جو کہنا ہے کہہ دو, اور بچہ جب جو کچھ اس نے کہنا ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے, اور پھر ٹائم پورا ہو جاتا ہے, پھر اس کی گاڑی آ جاتی ہے, ہم تو ابھی کچھ کہہ ہی نہیں پاتے, پھر اس کے بعد وہ چلا بھی جاتا ہے. پتہ لگتا ہے کہ
صرف اسی سے جو کچھ جتنا بڑا فرق پڑا وہ کہتے ہیں آپ نے صرف جو کچھ سمجھایا تھا نا اس کا بہت فائدہ ہوا. اور ہم ان کے والدین کو کہتے ہیں یار ہم نے یقین مانو کچھ نہیں سمجھایا تھا, صرف اس کو سنا تھا, صرف اس کو رسپیکٹ دی تھی اور اس کو سنا تھا, اور ابھی یہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے, تو وہ دوسری دفعہ بھی آتا ہے تو اس میں بھی زیادہ تر وہی بولتا ہے. ہم تو بہت ہی کم بولتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا, اچھا یہ ہوا, اچھا تو آپ نے پھر کیا کیا. تو ہم تو صرف سن رہے تھے, اور اس سننے سے جو فرق پڑا, تو کوئی والدین کو یہ سمجھ آئے کہ بھائی یہ جو مطلب جو نان ججمنٹل لسننگ تھراپی کا جادو ہے یہ آپ کے بچے کے اوپر ہوا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, مطلب اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں تھی. اور لیکن والدین اویلیبل نہیں ہیں, مطلب والدین اگر اویلیبل ہیں بھی تو وہ اتنے آکیوپائیڈ ہیں, اتنے بس جلدی میں ہیں.